وہ بڑھیا کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں میں گئی، پیچھے سے وقت کے امیر نے دیکھا کہ مکان خالی پڑا ہے، بلڈوزر منگوایا، جلدی سے اس مکان پر چلا دیا، مکان میں رزی دیواریں زمین بوس ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اپنے مکان کی طرف آئی، دیکھا نہ مکان کی دیواریں نہ چھت، باغیچہ سا بنا ہوا، اور اس رئیس کی باؤنڈری کے اندر وہ مکان آیا ہوا۔ کہنے لگی یہاں میرا مکان ہوا کرتا تھا۔ کوئی کہنے لگا، لے گیا، اپنی گٹھڑیوں زمین پہ پھینکی اور ہاتھ اٹھا کہنے لگی اللہ، جب میں گھر سے نکلی تھی تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، تیرے پہ بھروسہ کر کے نکلی تھی، اللہ میں اپنا مکان تیرے حوالے کر کے گئی، الہی میں تو یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا، میرا مکان مجھے دے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اتنی سی بات تھی، اس مظلوم کی آنکھ میں آنسو آیا، زمین نے یوں کر کے جھٹکا کھایا، وڈیرے رئیس کی ساری حویلی زمین کے اندر چلی گئی۔ غیب سے آواز آئی، اگر اس نے تیرا مکان چھینا تو اس کا مکان میں خدا بھی رہنے نہیں دوں گا۔ خدا کے واسطے ظلم والی زبان، کاٹنے والی زبان، اور اللہ کے واسطے ظلم کرنے والے ہاتھ کو، ظلم کرنے والے مزاج کو قابو میں رکھنا، ورنہ خدا پاک کی قسم قبر میں جانے کی دیر ہے، کفن تو دور کی، باوجود تو دور کی بات ہے، قبر کی مٹی اگلے دن اٹھا کے دیکھ لینا، ظالم کی قبر میں کفن بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندے بن کے دنیا میں زندگی گزارو، انسان کے بچے بن کے دنیا میں زندگی گزارو، اطاعت تابعداری کے ساتھ زندگی گزارو، وگرنہ میرے عزیزو اللہ اکبر، بڑے بڑوں کے گردنوں کے سریے ہم نے خدا کو مروڑتے دیکھا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور میرے عزیزو یہی نبی کی زندگی ہے، یہی کردار محمدی ہے کہ ہمیں غمی اور خوشی کے اندر فرق رکھنا چاہیے، لیکن آج ہماری غمیاں بھی خوشیوں سے چار ہاتھ آگے۔ مفتی صاحب بھلا ایمانداری سے بتاؤ، آپ کسی کی تعزیت میں چلے جائیں، کسی کے سالے ثواب سے جائیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، پھولوں والے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، شامیانے لگے ہوئے ہیں، گول تکیے رلیاں، سفید چادریں، پیچھے تکیے، اخبار پڑے ہوئے ہیں، منرل واٹر کی بوتلیں، اللہ اکبر، اللہ کرے تیرا کوئی مرے، خدا حیاتی دے وے، اللہ برکت دے وے، لیکن مرنا تو ہے، اللہ کرے تیرا کوئی مرے، جنازہ اٹھے 24 گھنٹے گزرے ہوں، میں تیرے گھر کا پردہ ہٹا کر بریانی اور چاول کھا کے دکھاؤں، پھر میں پوچھوں گا تیری بیوی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ مکان کا پردہ ہوا سے یوں کر کے ہلا، 10 سال کی یتیم نے یوں بار دیکھا، 4000 کا مجمع، ایک پلیٹ میں آدھے چاول، آدھی بریانی، آدھا میٹھا کھا رہا ہے، اپنی ماں کا گوٹا پکڑ کے کہنے لگی امی یہ کیا ہو رہا ہے، شادی ہے؟ کہ نہیں، کہ پھر پرسوں ہم کسی کی شادی میں گئے تھے، یہ چیز جو ہمارے دروازے پہ کھا رہے ہیں تو ہم شادی میں کھا کے آئی۔ ماں نے یوں کر کے بچی کو بھاگا جھپی ڈالی، گلے لگایا اور کہنے لگی بیٹی یہ تیرے باپ کی مرنے میں کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بیٹی کی کوک نکلی تیرے میرے کان تک نہ پہنچی، اس نے چیخ کے کہا آج 4 دن ہو گئے باپ کی جدائی میں ہم نے پانی پی کے نہ دیکھا، یہ کیسا رشتہ دار ہے کہ ہمارے باپ کے مرنے پہ زردہ پلاؤ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ اور میں تمہیں قرآن خوانی کا احصال ثواب کا طریقہ بتلاؤں، اللہ کی قسم تیری میری سمجھ میں آوے اور اللہ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کر لینا۔ اور میرے عزیزو 10 دیگوں کا اللہ محتاج کوئی نہیں، بریانی کا اللہ محتاج کوئی نہیں، بخشنے میں، معاف کرنے میں اللہ فروٹوں کا محتاج کوئی نہیں۔ جب تیری گلی میں، تیرے پاڑے میں، تیری گھٹی میں کسی غریب ریڈی والے کا انتقال ہو، سارے نمازی مسجد میں اکٹھے ہو جایا کرو اور مل بیٹھ کے مشورہ کیا کرو کفن کا ٹھیکہ کیا انتظام کرنا ہے، جس کے اندر جتنی طاقت ہو۔ اور میرے عزیزو کبھی کبھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے نام پہ دے دیا کرو، صدقے کے علاوہ بھی دے دیا کرو، کوئی 100 روپے، کوئی 50 روپے، جس کی حیثیت 500 روپے کی۔ اور میرے عزیزو چلو لاکھ نہیں 50,000 تو اکٹھا ہوگا، 50,000 نہیں 40,000 تو اکٹھا ہوگا،
جنازہ اٹھنے سے پہلے گاؤں کا کوئی بڑا، علاقے کا بڑا بیوہ کے پاس جاوے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ 40,000 کی رقم اس کی جھولی میں ڈالے اور کہ اے میری بیٹی، اے میری دھی رانی، تیرا شوہر تو واپس نہیں لا سکتے لیکن یہ سارے علاقے والے باہر کھڑے ہیں، یہ تیرے باپ بھائی بن کے کھڑے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم آج کے بعد ہمارے گھر کا چولہا بعد میں جلے گا، پہلے تیرے گھر کے چولہے میں آگ جلے گی، ہم تیرا شوہر تو نہیں لا سکتے لیکن تیرے بچوں پر خواقہ بھی آنے نہیں دیں گے، یہ 40,000 ہیں، اگر کم پڑ جائے سگے بھائی کو فون نہ کرنا، آ کر مجھے آواز دے دینا، اللہ اکبر، ہم جان بھی تیرے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے۔ مجھے نہیں پتا اس بیوہ کی آنکھ کا آنسو خوش ہوگا یا زیادہ آئے گا، لیکن مرنے والے کے چہرے کو دیکھ لے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لینا خدا نے اسے بخش دیا اور تیرا صدقہ بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن یہاں تو بتا کے دیتے زکوٰۃ ہے رکھ لے، زکوٰۃ ہے رکھ لے، کہاں لے کے جا رہا ہو؟ سوسائٹی میں لے کے جا رہے ہیں، میمن سوسائٹی میں جا رہے ہیں، بیوہ دھکے کھا رہی ہے، اپنی بچی کو لا، اس کو کہ رو کے دکھانا، انجمن کو ترس آئے گا، نہ رلاؤ۔ اتنا بڑا جی جگرا چاہیے یتیم کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھنا، بار بار چکر نہ لگوایا کر، چادر جار دیواری سے باہر نہ لایا کر، وگرنہ تیرے گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ ضروری نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ بتانی پڑے گی۔ آپ کو کوئی زکوٰۃ دے کہتا نہ یار بھوکا مر جاؤں گا، میں زکوٰۃ نہیں کھاتا، اللہ اکبر۔ جب کشمیر میں زلزلہ ہے نا تو ہم گئے مظفر آباد میں، کچھ عورتیں بیٹھی تھی، ہمارے مفتی حبیب اللہ صاحب جو دوسرے حضرات تھے، کہنے لگے وہاں جاؤ، وہ عورتیں تنہا بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں، لگ رہا ہے زلزلے سے تو نہیں مری، بھوک سے نہ مر جائے۔ بڑی رئیس زادیاں اپنے مکان کی ڈھیری کے اوپر بیٹھی تھی، حضرات گئے اور جا کے کہنے لگے یہ تمہارے لیے۔ ایک عورت کی کوک نکلی، چیخ مار کے کہنے لگی اللہ اکبر، یہ لیتے ہمیں موت کیوں نہ آ گئی؟ اگر ہمیں کوئی بخار ہوا کرتا تھا، ہمارا اپنے ہیلی کاپٹر تھا، ہم یہاں سے راول پنڈی ہیلی کاپٹر میں جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، 6 مہینے سے زیادہ ہمارا گھر کا قلین نہیں، ہمارے پردے ہم بدل لیا کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ان محلے والوں سے پوچھ لو، روزانہ ہمارے گھر سے زکوٰۃ جایا کرتی تھی، ایمانداری سے بتاؤ پتہ نہیں کون سی پکڑ میں آ گئے، اللہ میں معاف کرے، یوں ہمارا ہاتھ تھا، آج ہاتھ ایسے کرنے کو ہمارا دل نہیں کر رہا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو، سجدے میں پڑھ کر 2 نفل فرضوں کے بعد شکرانے کی کیا کرو، الہ العالمین تو نے مجھے کسی دروازے پہ ننگا نہیں کیا۔ روزانہ اللہ کو دے کے کاروبار کرو۔ میں اسے دینا نہیں سمجھتا کہ دکان پر 5,000 کا نفع ہوا، 1000 اللہ کو، 500 مسجد کو دے دیے، نہیں، دکان پہ جانے سے پہلے جی گردہ رکھ کے خدا کو دو کہ اللہ میں نے تجھے دیا، تو میرا نہ رکھنا، پھر دکان پہ بیٹھنا تیرا کام ہے، غیبی نظام کو چلا دینا پروردگار عالم کا کام ہے، وہاں سے اللہ دیں گے، یا تیرے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تسلے میں برتن میں پانی ہے، سکے ڈال رہی ہے، اس کو یوں کر کے رگڑ رگڑ کے دھو رہی ہے۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ کو دیکھ کے ہنسنے لگے، عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی اپنے سکوں کو دھو رہی ہوں۔ عائشہ پیسوں کو بھی کوئی دھوتا ہے؟ جی کملی والے کوئی نہیں دھوتا۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں دھو رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ منبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے اللہ کے راستے میں صاف ستھرا مال دیا کرو، تمہیں پتہ ہے جب تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کملی والے جب مجھے پتا کہ صدقہ خیرات پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، میں نے اپنے پیسوں کو دھونا شروع کر دیا تاکہ میرا مال اللہ کے ہاتھ میں صاف ستھرا دھلا ہوا کر جائے۔
یا تو 50 روپے کی مدرسے کی رسید لگتی ہے، 20 چکر لگتے ہیں، ایک بن گندم دانے دینے ہو 10 چکر لگواتے ہو، پھر ایسے غروری تکبر سے دیتے ہو۔ اگر خدا اجاڑنے پر آئے تو اجاڑ دے، لیکن اجاڑتا اس لیے نہیں کہ محبوب رو کر ہمارے لیے دعائیں کر کے گیا ہے، ہماری سلامتی کے لیے سجدوں میں پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے گیا ہے۔ اذان کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، علماء حضرات، ائمہ حضرات اپنی اپنی مسجدوں سے آئے ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہے، تو اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اوے لوگوں، اللہ کے واسطے آخری ہو ایک دو بات کہ زندہ رہنے سے زیادہ موت مرنے کا طریقہ سیکھو۔ ہمارے یہاں پنجاب میں تو پتہ نہیں عجیب عجیب رواج ہے، آپ کے سندھ کے اندر بھی بڑے بڑے رواج ہوں گے۔ میں چمبڑ کے علاقے کے اندر ایک جنازے کے اندر چلا گیا تو میں نے دیکھا جنازے کی چارپائی اٹھا کے یوں چھاڑنے، الم نشرح لک صدرک، پھر ادھر ہی چھپایا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میت کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ میں کہا 4-5 ٹیم میں پنجاب کے اندر بھیج دو، وہاں بھی بہت سارے گناہگار پڑے۔ کلمے والی چادر، چلیٹ کے اوپر آیت کریمہ، عہد نامہ، کلمے والی چاروں کل والی چادر، قرآن گھر کے اندر تھا، اسے پڑھ کے تو بخشش نہ کروا سکا کلمے والی۔ یہ توہین ہے، بے ادبی ہے۔ مارکیٹ کا مالک مر رہا ہے، کروڑوں روپے چھوڑ کے مر رہا ہے، گھر کے اندر کھیس بھی کوئی نہیں، دبئی کا کمبل تو لے اور یہ پنجاب کے کھیس تو لے، اور باپ کو چندے کی کٹھی کی ہوئی چادر، کلمے والی چادر پہ مر نہیں جاتا؟ باپ ہمارا سونی چادر سونا کمبل خرید کے لاتا اور وہ باپ کے اوپر دیتا۔ بیٹھے ہوئے کیا ہوا؟ مامے آ رہے ہیں، مامے کیا کریں گے؟ وہ ماں کی کفن کاٹھی کا انتظام کریں، ڈوب کے مر۔ 10 دکانوں کا مالک ہو کہ اپنی ماں کو کفن ہی نہ دے سکا۔ باتوں میں ایک بات یاد آ گئی، جس دن میری امی کا انتقال ہوا، منگل کا دن تھا، میری بھتیجی کی تھی شادی، تو مجھے 5 دن گھر سے نکلے، سردی بہت تھی، 2 جنوری۔ میری ماں سے رات میری بات ہوئی، کہنے لگی بیٹے آ جا، 5 دن گزر گئے۔ میں نے کہا امی جی میں انشاءاللہ جمعہ پڑھا کے آؤں گا، سردی بڑی ہے، دھند، مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے، کمالیہ کی کھدر میں نے کیمل کلر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ میری اماں نے کہا بیٹے پھر تیری مرضی، لگتا ہے مقدر میں ملاقات کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ صاحب میں نے توجہ نہیں اس بات پہ دی، تو میرے ساتھی صبح گاجر کا حلوہ اور ایک چائے کا کپ، میں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے میرے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میری ماں نے یوں کر کے پیسے نکالے، تو 5000 کا نوٹ، واللہ اللہ کا قرآن پڑھے، 5000 کا نوٹ میری ماں نے لیا، باقی میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے، آپ میری جیب میں ہاتھ ڈال رہی ہیں، یعنی بیسا سا۔ میری ماں ہنسی، اچانک میری آنکھ کھلی، اتنے میں میرے قاری صاحب روتے ہوئے آئے اور میرے گھر سے فون آیا، نان امی مر۔ میں نے کہا کس کی؟ ابھی تو بات ہوئی۔ بس پیروں سے زمین نکل گئی، میں گاڑی کرا کے گھر پہنچانا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے کہا یار مجھے خیال آیا، خواب آیا کہ 5000 امی نے نوٹ لیا، اب یہ سمجھ نہیں۔ میں نے نکال کے دیا، میں نے کہا ماں کی طرف سے اللہ کے راستے، پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اب سنو وہ 5000 کیسے لیا۔ قبرستان کے اندر جنازہ لے جایا گیا، اللہ کا احسان ہے، کندھا دینے کی بھی توفیق ملی، جنازہ پڑھانے کی بھی توفیق ملی، اور اس ماں کی بات کو اللہ نے پورا کر دیا۔ کہنے لگی ہنستی ہوئی جنت میں جاؤں گی، مجھے میرے سگے بیٹے قرآن کے حافظ کندھا دیں گے، اللہ اکبر، میرے بچے میرا جنازہ پڑھائیں گے، یہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہائے ری میری بدنصیبی، ناراض نہ ہونا، ہمیں تو اس اولاد سے واسطہ پڑا، اللہ اکبر، جنازہ تو دور کی بات ہے، جس اولاد کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ اچھا شرم نہیں آتی مفتی صاحب ایسے حضرات کو؟ 400 آدمی جنازے میں گئے، 200 پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 200 بار پان منہ میں ڈال کے مرنا نہیں تم نے؟ کہیں اور دفعہ ہو جایا کرو اور غرق ہو جاؤ۔ تم سامنے کھڑے ہو جنازگاہ کے آگے، منہ کے اندر پان لے کے، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ شرم؟ تم یہودی ہو، ہندو ہو، کون ہو؟ اگر تم کسی کے جنازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کوئی تمہارا جنازہ پڑھے گا؟ ناراض نہ ہونا، سخت الفاظ منہ سے نکل گئے، اور بھائی احساس کرنا چاہیے مولی صاحب، بزرگوں، آخری حق ہے مسلمان کا جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ میں نے 5000 دے دیے، جنازے کے ساتھ میں قبرستان گیا۔ اب سننے کی بات، تدفین ہو گئی، ماں کی قبر میں مٹی ڈالی، دعا پڑھ لی۔ میرے بھائی نے 2000 روپیہ، سن 2013 کی بات، یوں 2000 نکالا،
اور گورکن کو دینے لگے. مجھے دیکھ کے کہنے لگے 2 نوٹ اپنی جیب میں, کہنے لگے تو دے دے. میں نے 2000 نکال کے دے دیے. مسجد کے اندر مدرک قبرستان میں لائٹیں لگانے والے, درخت کو چھانٹی کرنے والے کہنے لگے ہمیں بھی چندہ. 1000 میں نے وہاں نکال کے دے دیا. میں نے کہا 3 ہو گئے. امی کو نہلانے والی بہنوں کے ساتھ وہ آ گئی, اور ہماری بڑی پرانی ماسی ہے, کہنے لگی تیری ماں کو میں نے نہلایا, 1000 میں نے اسے نکال کے دے دیا. صبح جہاں میرے عزیزوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے, میں نے 500 مؤذن صاحب کو, 500 خادم کو دے دیا. پھر میرے کلیجے پہ قبر سے ٹھنڈی ہوا لگی, عبدالحنان تو نے 5000 دیے, پورے ہو گئے. کفن مامے کا پہنا کے جا رہے ہو, پھولوں کی چادر اپنے پیسوں سے دے رہے ہو, کہاں چلی گئی غیرت؟ میں نے مامے سے پوچھا, میں نے کہا کیا بات ہے, ساری برادری آ گئی, تو دیر سے کیوں آیا؟ کہتا بھائی ایڑی لگاتا ہوں, بجلی کا بل آیا تھا, پچھلے مہینے قرضہ لے کے دیے, مجھے پتا تھا بہن کی کفن کاٹھی نہیں کروں گا, برادری ذلیل کرے گی, اپنی بیوی کے کانٹے رکھ کے پیسے لے کے آیا, مر جا ڈوب کے. توڑو اس رسم کو. کھڑے ہو کے کہتے میں دوں گا اپنی ماں کو کفن, میری ماں میرے پیسوں کا کفن پہن کے جائے گی, پھر دیکھ تجھے آخرت کی کامیابی کی بشارتیں ملتی. دنیا کے اندر 2 واحد نعمتیں, ایک باپ کی اور ایک ماں کی. اب دونوں کون ہیں جن کو کہتا تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ایک وہ جو تیری جوانی کی خاطر, تیری جیت کی خاطر خود ہار گیا. وہ کون ہے؟ تیرا باپ ہے جس نے تجھے جتانے کے لیے اپنا سب کچھ ہرا دیا. اور ایک ماں ہے جس کی دعاؤں کی وجہ سے تو جیتا, وہ تیری ماں, یعنی جو خود ہار کے تجھے جتا گیا باپ ہے, اور جس کی دعاؤں سے تو کامیاب ہوا وہ آج تیری ماں ہے. خبردار خبردار خبردار, آج کے بعد کبھی ماں باپ سے یوں نہ کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ ایسا زہر ہے, یہ ایسا زہر ہے, یہ ایسا زہریلا تیر ہے, خدا کی قسم نشانے پہ بجتا ہے, جہاں لگ جائے, جس جگہ لگے, ماں باپ کو قبر کے اندر اتار کے چھوڑتا ہے. ناگلے کی کیا کرو ماں باپ, اور نہ ماں باپ کے بارے میں کبھی کچھ کہا کرو, دوسروں سے نہ کہا کرو. خدا کی قسم جب کسی کی مجلس میں بیٹھ کے کہتا ہو یار میرے ابو سے اچھا تو تیرا ابو ہے, بس تیرے جتنی نیکیاں تھی اللہ نے ساری کی ساری ضائع کر دی, تجھے پتہ ہی نہیں لگا. بس یہ زندگی مختصر سی ہے, اسے پیار محبت کے ساتھ گزارو. بھائی بشیر دنیا سے چلا گیا, نہ اذان ختم ہوئی, اذان بھی ہوتی رہے گی, نمازیں بھی ہوتی رہیں گی, مسجد کی صفائی بھی ہوتی رہے گی, لیکن کامیابی اسی کے اندر ہے جو آدمی اپنی کامیابی والی زندگی گزار کے جائے. اللہ سے ایک تو ہم توبہ استغفار کریں کہ جو اللہ نے چیزیں اپنے نبی کے ذریعے منع کر دی اس سے منع ہو جائیں, اور جن چیزوں کے کرنے کا کہا ان چیزوں پہ سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل شروع کریں, اور زندگی جو گناہوں والی گزری اس پہ اللہ سے معافی مانگے. سارا مجمع مل کے اللہ سے معافی مانگ کے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جتنا ہمارے ذمے ہمارے نبی کے ذریعے کام لگا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو, باقی اس کی مرضی, اس کے کام میں مداخلت مت کرو. یہ مت سوچو پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. معافی مانگنے کا طریقہ اس لیے سکھایا ہے کہ زبان ہلانا تیرا کام ہے, رحمتوں کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو. رمضان المبارک کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ مہمان بن کے آتا ہے, اس کی اتنی مہمان نوازی کرو کہ قیامت کے دن یہ ہماری مہمان نوازی کرے. اپنے بچوں کو قرآن پاک حافظ عالم بناؤ, بچوں کو عالمہ بناؤ, خود بھی دین سیکھو, دین پر عمل کرو, دین سکھاؤ, اور اس کار خیر کو, اس ختم نبوت کے صدقے سے جو کار نبوت ملا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں اور سارے عالم کے اندر لے کے پھریں گے. یہ کام میری ذمہ داری ہے. کیا آپ بھی اسے ذمہ داری سمجھتے ہو میرے بھائیو؟ اس ذمہ داری کو کرنے کے لیے سارے تیار ہو بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ بات چلے 4 مہینے سال کی نہیں, بات ساری زندگی کی ہے. ساری زندگی اس کام کو مقصد سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ, اور اس کا نمونہ 3 دن کی صورت میں انشاءاللہ جمعۃ المبارک سے سروزے کی صورت میں پیش کرو گے. بشیر احمد قریشی صاحب کے صالح ثواب کے لیے ساری امت کے اور اپنی آخرت بن جاوے. 3 دن اللہ کے راستے میں کون کون لگائے گا؟ جس کے کان میں اذان جاتی تھی کم از کم وہ تو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جمعے سے ساری امت کے صالح ثواب کے لیے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا.
دو ساتھی کون کون کھڑے ہو کے بتلاؤ پوری جماعت دو 3 دن کے لیے بسم اللہ بزرگوں کھڑے ہو کے ماشاءاللہ پوری جماعت دو کھڑے ہو کے نکلو گے سروزے میں اللہ خیر رکھے نکلو گے انشاءاللہ اللہ تمہاری عمر برکت عطا فرمائے یہ رفیق سفر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہے میرے ساتھ 2 نعت خوان چلتے ہیں اور دونوں میرے خادم میں خادم کیا یہ میرے نوکر نہیں میں ان کا نوکر ہوں یہ میری ٹانگیں پیر ہاتھ پیر ساری الحمدللہ اللہ ان کی محبتوں میں برکت عطا فرمائے دونوں کی نعت سننی دونوں کی سنو ایک کی سننی آپ دونوں کی سنیں گے وہ سب وقت ہے تھوڑا سا بھلے ماشاءاللہ اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنا ان کے ماں باپ کا احسان ہے کہ میرے ساتھ